اگلے سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ مولا سجاد قاتلہ دلانا بار محمد و آل محمد بلندر فاتحہ۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لا جعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام: ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ صلوات دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے سامنے بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد منعقد ہونے والی اس سالانہ مجلس میں میں نے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد و ثناء الہی کے بعد ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں، دشمنوں کے بیچ میں، اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ جس کا اور کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی۔ علم ہمیں عطا کیا گیا، علم
ہمیں عطا کیا گیا، سخاوت و بزرگی ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت رکھی گئی۔ منا الصدیق، منا النبی المختار، نبی ہم میں سے ہے، منا الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے، منا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ و رسول کا شیر ہم میں سے ہے، منا الطیار، تیار ہم میں سے ہے، منا سبطہ هذه الامہ، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں، ومنا مہدیہا هذه الامہ، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام نعرہ ہاں عزیزان محترم، خطبے تاریخ میں اس سے پہلے بھی ہوئے، اس کے بعد بھی ہوئے، برسر منبر جانے والے اس سے پہلے بھی گئے، اس کے بعد بھی گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ ایسا خطیب کہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت کا جو ارادہ تھا، یزیدیت جو چاہتی تھی کہ نسل رسول کو ختم کر دے، آل محمد کی عظمت و بزرگی کو کم کر دے، اسیر کرنے کا مقصد یہی تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس امام کا تذکرہ اور اس خطبے کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار خطیب اور سامعین مصائب کے تصور میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اس خطبے کو لے کر بیان کو آگے بڑھانا ایک خطیب کے لیے صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے، کیونکہ اس خطبے کی عظمت کو سلام بھی کرنا ہے اور اس کے مفہوم و مطالب بھی بیان کرنے ہیں، اس لیے میں 4 مصرے ہی اس طرح کے پڑھ دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ یقیناً عزیزان محترم، کربلا سنتے سنتے آپ کی عمر گزر رہی ہے، آپ کی نسلیں کربلا سنتے سنتے بڑی ہو رہی ہیں، تو کربلا سے تو مصیبت کا تصور آتا ہے، کربلا سے تو مظلومی کا تصور آتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے جو ہماری اساس اور بنیاد بھی ہے، اور وہ یہ کہ آل محمد مظلوم تو بہت بڑے ہیں لیکن مجبور ایک لمحے کے لیے ہیں۔ مجبور نہیں ہے۔ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خونے کفے پاس لال ہے، رستہ تمام خونے کفے پاس لال ہے، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے، جہاں چلنا محال ہو وہاں اس امام نے اپنی منزل کو طے کیا اور کامیابی کے ساتھ طے کیا۔ تو ایسے امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا، کربلا اگر حفاظت دین کا مرکز ہے تو اس دین کی حفاظت کو آگے بڑھانے والی ذات کا نام سید سجاد ہے۔ وہ امام کہ جو اس دنیا ظاہری میں 15ویں جمادی الاول کو سن 38 ہجری میں آیا، آغوش بی بی شہربانوں میں امام حسین کے گھر میں اس امام نے آنکھ کھولی،
नामगुजारी का जो तरीका इस घराने में था कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत हुई तो पैगंबर आए और पूछा कि या अली अपने बेटों के क्या नाम रखे, एक के बाद एक। कहा या रसूल अल्लाह मैं आप पर कैसे सबकत ले जा सकता हूँ। पैगंबर ने कहा मैं खुदा पे कैसे सबकत ले जा सकता हूँ। हुक्म खुदा से जैसे हसन और हुसैन के नाम रसूल ने रखे थे वैसे ही हुसैन के बेटे का नाम मौला अली ने अली रखा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मौला हुसैन को अपने बाप का नाम और अपनी माँ का नाम इतना पसंद था कि यह हमारा माहौल होता है कि अगर किसी हमारे सगे अजीज के यहाँ हमारे घर का नाम रख दिया जाता है तो कहा जाता है देखिए उन्होंने ख्याल नहीं किया और हमारे बेटे के नाम पर अपने बेटे का नाम रख लिया। लेकिन इन नामों से उलझा न कीजिए, इन नामों की तकरार किया कीजिए। कहाँ है वो लोग जिन्हें अली अली अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि कब तक अली अली होगा। अरे मजलिस हुसैन में आकर अली अली अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राय हक पर इसलिए ठोकर कभी खाते नहीं, शाह अली कहते हैं पहले फिर कदम। तो मौला हुसैन ने अपने 3 बेटों के नाम अली रखे। जाहिर सी बात है कि पहले का नाम मौला अली ने रखा। मौला अली की जिंदगी में 2 साल आपका और हमारा चौथा इमाम रहा, सन 38 हिजरी से 40 हिजरी तक। फिर अली अकबर का नाम भी याद रखिएगा, चौथे इमाम का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुस साजिदीन है, लेकिन नाम अली है। ये अकबर जो है जनाब अली अकबर के साथ ये तमीज के लिए है ताकि पता चले कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, वरना अली अकबर का नाम अली है। अली असगर के साथ असगर इसलिए लगा है ताकि पता चले कि ये छोटा है, वरना इसका नाम भी अली है। और इसमें भी मसलहतें थी, इसलिए कि जब रिपोर्ट पहुंची है कि अली इब्नुल हुसैन मार दिए गए और इब्ने ज़ियाद के सामने इस चौथे इमाम का तारुफ हुआ ये अली इब्नुल हुसैन हैं, या शाम में जब बताया गया ये अली इब्नुल हुसैन हैं तो इब्ने ज़ियाद भी घबराया, यजीद भी घबराया। कहा मुझको तो रिपोर्ट ये दी गई थी कि अली इब्नुल हुसैन मार दिए गए, इमामत की मसलहतों को कोई क्या जाने, इमामत की मसलहतों को कोई क्या समझे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फख्र के साथ कहा वो मेरे दूसरे 2 भाई थे। तवज्जो फरमाइएगा, यानी बताया कि तू जिस नस्ल को मिटाना चाहता था, बड़ी तवज्जो, तू जिस नस्ल को मिटाना चाहता था उसको तू मिटा नहीं सकता, इसलिए कि हम मिस्दाक़े कौसर हैं। हम मिस्दाक़े कौसर हैं। ये खिताबत नहीं है, असल में दुनिया वालों की बदबख्ती है और उस बदबख्ती का शिकार कभी कभी अपने भी हो जाते हैं। जो कहते हैं कि काम की बातें मजलिस में नहीं होती, तो ये काम की बातें अगर आपको नहीं लगती हैं तो फिर सूरह कौसर भी आपकी समझ में नहीं आएगा। आप यही कहते हैं ना कि काम की बातें कीजिए, तो फिर सूरह कौसर को आप कहाँ ले जाएंगे कि जब पैगंबर को अबतर के ताने दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इनकी नस्ल तो आगे बढ़ नहीं पाएगी, बेटा तो कोई है नहीं, है तो बेटी है। लेकिन परवरदिगार ने आवाज दी, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। तो अपने ऊपर कयास न करो, तुम्हारे जिक्र इबादत नहीं है, लेकिन आले मोहम्मद की नस्ल भी। सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो
فرمائیے گا عزیزان محترم، یقیناً ایک مجلس میں ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی ہیں. میں کمنٹری میں اسی خطبے کے ان الفاظ کے ذیل میں پورا خمسہ پڑھ رہا ہوں، تو وہیں سے چند باتیں لے کر کے میں اس مجلس کو مکمل کروں گا. اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ویسے تو امام سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے. چند احباب یہاں سے گئے تھے، انہوں نے سنا ہے کہ جو بھی لفظیں اس میں ہیں اس پر ایک نہیں کئی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر میں اس مقطع کے اور اس جملے کے آخری جملے کو اگر خالی پیش نگاہ رکھ کر پوری گفتگو کروں، اور اب تک تمہید بھی اسی رخ پر جا رہی ہے، تو پھر ایک مرتبہ آپ ترجمہ سنیں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد یہ کہا کہ علم ہمیں عطا کیا گیا، علم ہمیں عطا کیا گیا، سخاوت و بزرگی ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت. توجہ فرمائیے گا، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی، اور نبی ہم میں سے. اگر آپ کو یاد ہو میری گفتگو کبھی کبھی اس طرح سے بھی مربوط کر لیا کیجئے، میں نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن دادا کے خطبے کو پوتے کے خطبے سے ملاتے چلیے. دادا کے خطبے کو پوتے کے خطبے سے ملاتے چلیے کہ جہاں جب صفین کی جنگ جانے عروج پر تھی اور شام کے حاکم نے یہ خط لکھا جس کے چند جملے میں نے شاید یہیں اور اس سے پہلے توقیر شاہ صاحب کی طرف سے یہ مجلس بھی ماشاءاللہ سے ہر سال منعقد ہوتی ہے اور وہ پرچم کشائی کی بھی، تو وہاں میں نے عرض کیا تھا اس خطبے سے مستعار لے کر چند الفاظ جہاں پر میں نے کہا تھا کہ جب شام کے حاکم کی طرف سے یہ خط آیا کہ ہم اور آپ عبد مناف کی اولاد ہیں، ہم اور تم، تو مولا علی نے کہا کہ اگر ہو بھی تو کہاں ہم کہاں تم، کہاں ہم کہاں تم. جا کر 28 نمبر کا خط پڑھیے گا نہج البلاغہ میں، جہاں مولا علی نے کہا من النبی و منکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے اور جھٹلانے والا تجھ میں سے. من النبی، نبی ہم میں سے، جھٹلانے والا تجھ میں سے. منا اسد اللہ و اسد الرسول، خدا و رسول کا شیر ہم میں سے، وہ منکم اسد الاحلاف، جھوٹے معاہدے کرنے والے تجھ میں سے. اور جو فرمائیے گا منا خیر النساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہم میں سے، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور لکڑیاں چننے والی حمالۃ الحطب جو ہے وہ تجھ میں سے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، ومنکم صبیۃ النار، اور جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے. خدا گواہ ہے جو انداز شام کے حاکم کے لیے، یا کھل کر کہوں یزید کے باپ معاویہ کے لیے مولا علی نے کہے تھے، وہی جملے علی کے پوتے نے یزید سے کہے.
لیکن آپ ذرا لفظوں کو لفظوں سے ملائیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہاں بھی منا النبی ہے, وہاں بھی منا النبی ہے, وہاں بھی منا صدیق ہے, وہاں بھی منا صدیق ہے, وہاں بھی منا اسد اللہ ہے, وہاں بھی منا اسد اللہ ہے. لیکن ایک فرق ہے بھائی, یہ طالب علمانہ گزارش ہے, جا کر لفظوں کو لفظوں سے ملائیے گا. دیکھیے مولا علی نے جو کہا ہے اس میں مقابل کا بھی ذکر کیا ہے کہ من النبی و منکم المکذب, نبی ہم میں سے, جھٹلانے والا تجھ میں سے. بڑی توجہ. لیکن سید سجاد نے جا کر خطبے کو دیکھیے گا. آج کل کتب خانوں میں, لائبریریز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو بھی کہہ رہا ہوں, چاہے مولا علی کا 28 نمبر کا خط ہو, انہی الفاظ کے ساتھ لکھیے, آپ کو پورا خط مل جائے گا. چاہے چوتھے امام کا خطبہ ہو. بات تو جب ہے جب بیان کو کتاب سے جا کر ملا کے دیکھیے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سلسلہ علم جو ہے یہ دادا پر رکا نہیں, دادا پہ رکا نہیں. جو انداز تحریر میں دادا کا تھا وہی انداز تقریر میں پوتے کا تھا. لیکن ایک فرق ہے, وہاں منا کے بعد, نبی کے بعد جو مقابل میں ہے جھٹلانے والا یا معاہدے کا توڑنے والا یا جہنم میں جلنے والے یا حمالۃ الحطب. لیکن چوتھے امام کے خطبے میں تقابل نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چوتھے امام نے مقابل کا ذکر کیوں نہیں کیا اور مولا علی نے مقابل کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ مولا علی کے مقابل میں جو تھا وہ دور بیٹھا ہوا تھا. وہ چونکہ دور بیٹھا ہوا تھا تو اسے تحریر میں آئینہ دکھانا تھا کہ تو جھوٹا ہے. لیکن چونکہ یہاں سید سجاد منہ سامنے یزید کو جھوٹا کہیں گے. ابھی صلوات ہے کہ محمد والے محمد کا یہاں جب وقت آئے گا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. علی کا پوتا اسی کے دربار میں اس کو جھوٹا کہے گا اور یہ کہے گا کہ اے یزید, تو میرے باپ سے مطالبہ بیعت کر رہا تھا مدینے میں, مکے میں, کربلا میں, لے اب تیرے سامنے حسین کا بیٹا آ گیا, ہمت ہو تو بیعت مانگ کے دکھا. بھائی آپ اندازہ کر رہے ہیں سید سجاد کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیے یہ بات طے کر لیجئے کہ کلو یوم عاشورہ اچھا نعرہ ہو سکتا ہے, اچھا نعرہ ہو سکتا ہے, ہم اس نعرے کی قدر کرتے ہیں, لیکن یہ کلام معصوم نہیں. اس لیے کہ دوسرے امام نے جب سند دے دی امام حسین کو دیکھ کر, سنیے کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں. بڑی توجہ, لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ. جگہ جگہ پر یہ امام حسن کا جملہ حدیث لکھی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی, تو لفظوں کو سن کر نہ گزریے, اس کا مطلب بھی سمجھیے. بھائی جب امام معصوم یہ کہتے کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں, تو آیت اللہ وحید خراسانی دامت اللہ علی نے بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, جا کر دیکھیے گا. ظاہر سی بات ہے کہ علم خود اپنی گواہی دیتا ہے. جب امام معصوم کہتے کہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں, سنیے گا اب کتنی بلندی پر جا کر اس کو آپ سنتے ہیں, یہ آپ کی سماعتوں کی بات ہے. امام معصوم اگر کہے لا یوما کا یومک, آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں, تو زمانے نے جتنے بھی یوم دیکھے ہیں, بڑی توجہ, زمانے نے جتنے بھی یوم, جتنے بھی دن دیکھے ہیں, اب کسی کا یوم بھی حسین کے یوم جیسا نہیں ہو سکتا. بڑی توجہ, بڑی توجہ, کہاں جاؤں میں؟ اب چاہے وہ آدم کا یوم ہو, چاہے وہ نوح کا یوم ہو, چاہے وہ ابراہیم و اسماعیل کا یوم ہو, جب امام معصوم کہہ دے لا یوما کا یومک, تو کسی کا یوم بھی حسین کے یوم جیسا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا محترم, اب کسی کا یوم بھی حسین کے یوم
جیسا نہیں ہے. بڑی توجہ. یہی وجہ ہے کربلا 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 بنانے کی آوازیں تو بلند ہوتی ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہمارا ایک امام نہیں ہے، ہمارے 12 امام ہیں. اے نئی نئی کربلا بنانے کی فکر کرنے والوں، 12واں تو پردے میں ہے لیکن 11 میں صرف ایک نے کربلا بنائی ہے. میں کہاں جاؤں بھائی؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی. 11 اماموں میں صرف ایک نے کربلا بنائی ہے اور سب نے کربلا کا ذکر کیا ہے. میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ کربلا بنانے کی کوشش نہیں. اور کیا بتاؤں کہ لوگوں کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور کبھی کبھی باتوں سے متاثر ہو کر، ورنہ اس مجمع میں ادب دوستوں میں کون ایسا نہیں ہے جس نے محمد علی جوہر کا یہ شعر نہ سنا ہو، جہاں محمد علی جوہر نے جب کہا تھا تو اس کے خلاف پتہ نہیں کتنے شعر کہے گئے تھے، پتہ نہیں کتنی تقریریں ہوئی تھیں کہ جب یہ شعر آیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو جب یہ ہر کربلا آیا تھا تو تقریریں بھی ہوئی تھیں، اشعار بھی کہے گئے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک کم سے کم سب جانتے تھے کہ کربلا روز روز نہیں بنا کرتی. اندازہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے کسی کی تقریر کو تو نقل نہیں کیا جا سکتا ہے، حالانکہ میں اپنے بزرگوں کا نام لینے میں فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ اس کا موقع نہیں. تو کم از کم اشعار کو نقل کیے جا سکتے ہیں کہ جب کسی نے یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو تقریروں سے قطع نظر جوش مزاج کسی شاعر نے عجب طرح سے کہا کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو. تجدید کربلا کی یعنی نئی نئی کربلائیں بنانے کی، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو. اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد. میرے بابا سے مطالبہ مدینے میں، میرے بابا سے مطالبہ مکے میں، میرے بابا سے مطالبہ کربلا میں، اب تو میں خود تیرے سامنے آ گیا ہوں. بڑی توجہ، میں خود آ گیا ہوں. اب تیری ہمت ہو تو مجھ سے بیعت مانگ کے دکھا. لیکن یزیدیت بھی جانتی ہے کہ جب آج تک ایک کربلا کا جواب نہیں آیا تو اگر دوسری بیعت کا مطالبہ ہوتا تو پھر دوسری کربلا بنتی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین سے بیعت کے مطالبے کے بعد پھر کوئی یزیدی نسل والا بھی سید سجاد کیا کسی امام سے مطالبہ بیعت نہیں کر سکتا. نہیں، میں بیان کو آگے بڑھا دوں، یہیں سے واپس پھر آؤں گا. جبھی تو شاعر نے کہا کہ ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین، ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین. پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا. دماغ پہ جب چوٹ لگتی ہے نا تو پھر انسان گونگا ہو جاتا ہے. ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین، پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا. اب
सैयद सज्जाद से बैत मांगने की हिम्मत न कर सका। तो जब फरमाने अजीज़ान मोहतरम, तो खुद वहां पहुंच कर बताया कि मैं आ गया हूं। तो बहरहाल मैंने जरा सा इशारे करके आइए नफ्स मतलब तक आपको ले जाऊं, और वो ये वहां तो दोनों चीजें थी कि नबी हम में से, जुटलाने वाला तुझ में से, खुदा और रसूल का शेर हम में से, मुआहिदे तोड़ने वाले तुझ में से, और खैर निसाइल आलमीन हम में से, हम्मलतल हतब तुझ में से, जवानाने जन्नत के सरदार हम में से, व मिनकुम सिबियतुन नार, और जहन्नम में जलने वाले बच्चे तुझ में से। लेकिन यहाँ क्या कहा मिन्नन नबी हम में से, मिन्नत सिद्दीक हम में से, मिन्नत तैयार हम में से, मिन्ना खैर निसाइल आलमीन की औरतों में जो सबसे बेहतर है वो हम में से, मिन्ना सिफ्ता हाज़िहिल उम्मा, और इस उम्मत के सिफ्तैन हसन और हुसैन हम में से, व मिन्ना महदीहा। बड़ी तवज्जो, इस उम्मत का महदी हम में से। तेरे दादा की तमन्ना दफन हो गई, तेरे बाप का इरादा खत्म हो गया। तुम सब यही चाहते थे ना कि नस्ल रसूल को खत्म कर दो। करबला में बढ़ बढ़ कर हमले इसीलिए हो रहे थे ना। लेकिन मेरी फूफी, कुरान तेरा सूरह कौसर भी ज़ब्त पे था, कुरान तेरा सूरह कौसर भी ज़ब्त पे था। ज़ैनब उठा के लाई है जलते ख़याम से, ज़ैनब उठा के लाई है जलते क़याम से। करबला में मिस्दाक़ कौसर सैयद सज्जाद थे। तो जो फरमाइएगा, लेकिन यहाँ आकर क्या कहा, मैं तो बचकर आ ही गया हूँ, मांगना है तो मुझसे बैत मांग। लेकिन ये क़यामत तक के यजीदियों को चैलेंज किया है सैयद सज्जाद ने कि मिन्ना महदीहा, ऐ यजीद मैं तो बच के आ ही गया हूँ, याद रख इस उम्मत का महदी भी हम में से है। तो दरबार यजीद में जिक्र इमाम ज़माना जो करे उसे सैयद सज्जाद माशाअल्लाह। इस उम्मत का महदी हम में से है। बता दिया कि ये इब्लीसो, हामानो, शद्दादो, नमरूद, इन सब की हमेशा कोशिश ये रही कि हादी को दुनिया में आने न दे, या हादी आ जाए तो उसे खत्म कर दे। इसीलिए कुदरत ने एक नबी नहीं भेजा, 1,24,000 भेजे, ताकि बार बार कुफ्र को मायूसी। बड़ी तवज्जो। और फिर उसके बाद इमाम भी एक नहीं 12 इमाम भेजे, ताकि बार बार मायूसी हो। भाई तवज्जो फरमाइएगा, मैंने कमेंट्री में अर्ज किया था, जो लोग भी थे, यही वजह है कि जब नबूवत के बाद इमामत का आगाज हुआ तो यही कहा, अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू, आज काफिर मायूस हो गए। भाई तवज्जो, इसलिए कि वहां आखिरी नबी को समझ रहे थे कि इसके बाद तो हिदायत का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां कहा कि तुम्हारी मायूसी है, ये नबूवत खत्म हुई है लेकिन इमामत थोड़ी खत्म हुई है। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा, नबूवत का खात्मे का ऐलान हुआ है, खत्म नबूवत, लेकिन इमामत तो शुरू हो रही है ना, इमामत तो शुरू हो रही है। और इमामत भी कहा, तुम एक इमाम के बाद दूसरे इमाम को, दूसरे इमाम के बाद तीसरे इमाम को तुम शहीद करते रहोगे, और तुम ये खुश हो गए इस बात के ऊपर कि इसको मार डाला, इसको मार डाला, इसको मार डाला, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि एक के बाद दूसरा इमाम आएगा, दूसरे के बाद तीसरा इमाम आएगा, तीसरे के बाद चौथा इमाम आएगा। और ये पेशीन गोई किसने की? इमाम मासूम ने की कि तू नस्ल को खत्म करना चाहता था। अब अगर खुदा ने कहा है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया, तो उसका कोई मिस्दाक भी तो होगा, और मिस्दाक यही नस्ल हुसैन में आया है, मिस्दाक यही नस्ल हुसैन में आया है। और याद रखिएगा अजीजान मुहतरम, इस मिस्दाक की जरूरत इसलिए है ताकि हर झूठ बोलने वाले या मिलावट करने वाले को बेनकाब किया जाता रहे। भाई तवज्जो कीजिएगा, ये क्यों
पर्दे में रख लिया, कहा ये मिलावट करने वाले। और देखिए यकीनन हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं और उसी के साथ साथ हम इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन के कायल हैं। और इससे आगे बढ़कर हम तो कहते हैं इंसानियत में इत्तेहाद होना चाहिए, इंसानियत में भाईचारा होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा और वो ये कि इत्तेहाद के नाम पर हम हक को बातिल में मिलने नहीं देंगे। समझ फरमाइएगा, हम हक को बातिल में मिलने नहीं देंगे इस नारे के नाम पर। इसलिए कि देखिए वैसे तो मेरी कदमत बयानी हजरात सुना ही करते हैं और जरूरी नहीं है कि हर आदमी की समझ में मेरी बात आ जाए। मुमकिन है इस मजमे की अक्सरियत ये कहे कि अरे इनका बयान हमारी समझ में नहीं आता है, इनका खिताब हमारी समझ में नहीं आता है, तो किसी की समझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मैं पिछले 20-22 बरस से इस शहर में आ रहा हूं, हमारे बयान पर तो जो चाहे तबसरा करे, लेकिन अगर आदमी ये कहे कि मैं 20 साल से इन्हें आता हुआ देख रहा हूं लेकिन इनके सर पे अमामे का रंग कौन सा है हमें नहीं मालूम। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। तो जब तक मेरे बयान पर तबसरा करे तब तक तो हुस्न ज़न और खुशफहमी का शिकार रहिए कि मुमकिन है बात सही हो। लेकिन अगर मेरे अमामे के कलर पर कोई कुछ कहे तब भी पर आप कहिए नहीं साहब नियत पे शक नहीं करना चाहिए। मुमकिन है कभी कोई कलर का अमामा लगाते हो, कोई कलर का, तो इतने भोले भी न बनिए। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। तो अब ज्यादा उसकी वकालत न कीजिए, इसलिए कि अब ये बयान खतरनाक है हमारे लिए नहीं सबके लिए। इसलिए कि जिस आदमी को इतने दिनों में हमारे अमामे का कलर समझ में ना आया हो, आप कह रहे होंगे ये बोलते बोलते अपने ऊपर कहां से आ गए। नहीं, मैं मिलावट पर बात करना चाह रहा हूं। मेरे बयान को तो छोड़िए, बज़्म रसूल में बैठने वालों को अगर आयत समझ में ना आती तो कोई ताज्जुब का मकाम नहीं था, अगर हदीस समझ में ना आती तो मकाम हैरत बात नहीं थी। लेकिन अफसोस ये है कि नमाज का तरीका भी तो एक नहीं रखा। देखिए कुरान की तफसीर में इख्तिलाफ होता तो इख्तिलाफ इल्मी होता, पैगंबर की हदीस में बहस होती तब तो मुमकिन है बहस तामीरी होती। लेकिन वो तरीका जो नमाज में पैगंबर 5 मर्तबा अपनाते थे, अगर वो भी उम्मत मुस्लिमा के पास एक जैसा नहीं है तो अब तो मानो किसी ने साजिश करके इस्लाम में मिलावट की है। अगर अब भी आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ न कहिए, मुमकिन है कभी नबी ने इस तरह पढ़ी हो, मुमकिन है नबी ने कभी इस तरह पढ़ी हो, तो इतने भोले न बनिए। ये नमाज तो अलामत है। कहने का मतलब ये है कि जब 5 मर्तबा देखे जाने वाली चीज में मिलावट कर दी, इससे अंदाजा लगाओ कि पूरे इस्लाम में कितनी मिलावट हुई होगी। सलवात है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भाई तो फरमा रहे हैं। अब आप समझे क्यों जरूरत है इमामत की, अब आप समझे क्यों किरदार आले मोहम्मद की जरूरत है और ये क्यों पढ़ कर खत्म करते थे। इसलिए कि जो आदमी ओरिजिनल माल को खत्म करना चाहता है या उसमें मिलावट करना चाहता है, पहले ओरिजिनल को मिटाएगा।
ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, اس لیے کہ کہیں کوئی اس سے ملا نہ لے, بڑی توجہ, کہیں کوئی اس سے ملا نہ لے. اب آپ سمجھے کہ کربلا کے بعد بھی کیوں صبر نہ ہوا, کیوں چوتھے امام کو شہید کیا, کیوں پانچویں امام کو شہید کیا, تاکہ اوریجنل کاپی نہ رہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اور یہ اپنے اسلام کو اپنے اعتبار سے ملاوٹ والے اسلام کو اوریجنل اسلام کہتے رہے, اور خدا کہہ چکا تھا انا اعطیناک الکوثر, یہ کوثر نہیں تھا, یہ اوریجنل کاپی کی گارنٹی تھی. توجہ کیجئے گا. اور سید سجاد یہی کہتے ہوئے پہنچے بھی تھے کہ اے اوریجنل کاپی آف اسلام کو ختم کرنے والے یزید, میں بھی بچ کر آ گیا ہوں, اور یہی نہیں, اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے. اور جب تم ملاوٹ پر ملاوٹ کرتے چلے جاؤ گے اور اوریجنل کاپی کی دشمنی میں اسے شہید کرتے چلے جاؤ گے, تو آخری کاپی کو ہم پردے میں رکھ لیں گے. بھائی توجہ کیجئے گا. اور تمہارے دعووں کو چیک کرا جائے گا اسی طرح سے. خطیب الامام طاہر جبلی مرحوم کا عجب جملہ ہے, کہ دنیا سمجھ نہیں پاتی ہے کہ نبوت کے بعد امامت کی ضرورت کیا تھی. 1,24,000 نبیوں کے بعد امامت کی ضرورت کیا تھی. کہ ان ملاوٹ کرنے والوں کو بے نقاب کرنا. بھائی توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ جب آدمی آرڈر کے مطابق مال نہیں بنا پاتا تو اپنے بنائے ہوئے کو کہتا ہے یہی تو سیمپل تھا, یہی تو نمونہ تھا, اور اوریجنل کو چھپا دیتا ہے. توجہ فرمائیے گا. تو قدرت نے کہا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے. کہا تم ملاوٹ کرو گے تو اب جو سمجھدار لوگ ہیں نا, ایک نمونہ نہیں بناتے, 2 نمونے بناتے ہیں. ایک نمونہ دیتے ہیں کہ اس پر مال بنے گا, اور ایک نمونہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ مال لیا جائے گا اس نمونے سے. بھائی توجہ کیجئے گا تاکہ ملاوٹ اور دھوکہ نہ ہو سکے. بڑی توجہ عزیزان محترم. تو قدرت نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ کہنے والے بہت مل جائیں گے, لیکن یاد رکھنا آرڈر دیا جا رہا ہے نبوت والے نمونے پر, اور آرڈر لیا جائے گا امامت والے نمونے پر. توجہ ماشاء اللہ. ذکر علی کرو کہ وہ آباد آنکھ میں, غیروں کا ذکر کہاں ہے کوئی دینیات میں. اسلام سے نہیں تھا جن کا کوئی وقت تھا, وہی نام کیسے آ گئے اسلام تو بہرحال عزیزان محترم, اب جب دیکھا کہ اوریجنل کاپی موجود ہے تو ملاوٹ تو کر نہیں سکتے. اب آپ سمجھے امامت کی ضرورت کیا ہے, تاکہ ملاوٹ والے یا ملاوٹ کرنے والوں کو بے نقاب کیا جاتا رہے. اس پالیسی کو جو سمجھتے نہیں ہیں ان کو ذکر علی اچھا نہیں لگتا, ان کو ذکر ائمہ اچھا نہیں لگتا. یہ ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھی ہیں, یہ ملاوٹ کرنے والوں کو ساتھ دینے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پہچان بھی یہی ہے کہ علی علی کرو, اگر چہرہ کھل جائے تو اوریجنل کے ساتھ, اور اگر علی علی پر چہرہ اتر جائے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ لوگ بس وقت نہیں بچا ہے, نتیجے تک مجھے لے جانا ہے آپ کو, اور میں وقت کے اندر گفتگو تمام کرنے کا عادی ہوں, الا یہ کہ کبھی بات وقت سے آگے نکل جائے. لیکن خلاصہ گفتگو یہی ہے, اللہ نے کہا کہ ہم آخری کاپی کو جو اوریجنل کاپی ہے اس کو پردے میں رکھ لیں گے. سب اپنے اپنے دعوے کرتے رہیں, جب حد سے سوا ملاوٹ ہو جائے گی اوریجنل کاپی کو ظاہر کر کے ملا لیا جائے گا کہ کس کا اسلام مطابق اصل ہے, کس کے اس میں ملاوٹ ہے. بس میں نے خلاصہ کر دیا. تو بہرحال یہ کہا کہ مہدی بھی ہم میں سے ہے, اور پھر اب اس کے بعد
امام نے کہا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں ابن مکہ ہوں، میں ابن منا ہوں، میں ابن زمزم و صفا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہوا گیا، میں دنا فتد اللہ کعبہ قوسین اور ادنا کی منزلوں کو طے کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جہاد کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جہاد کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کی 2 بیعتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی تو تم نے کلمہ پڑھا۔ ایک ایک لفظ پہ مجلس چاہیے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ معراج پہ جا کر پڑھنے اور سننے کی چیز ہے، اور 2 تلواروں کی بات کیسے کی جائے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں مجلس میں پڑھا کیا جائے، میں کہوں گا امام سجاد کا خطبہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے کہ مجلس میں کیا پڑھا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جائیے دیکھیے فضائل پر فضائل چوتھے امام نے بیان کیے کہ نہیں، مقصد کربلا اس خطبے کے بیان سے سمجھ میں آئے گا کہ مجلس میں کیا پڑھا جائے۔ علم آل محمد مجلس کا موضوع، علم آل محمد مجلس کا موضوع، شجاعت محمد وآل محمد مجلس کا موضوع، سخاوت محمد وآل محمد مجلس کا موضوع، فصاحت محمد وآل محمد مجلس کا موضوع، اور نبوت مجلس کا موضوع، اور صدیق سوائے مولا علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ موقع نہیں ہے جہاں دعوے کیے جا رہے ہیں، اور تیار کون ہے سوائے جناب سید سجاد کے اس دادا کے بھائی کے جسے جعفر تیار کہتے ہیں۔ بہرحال کہاں تک میں عرض کروں عزیزان محترم، مختصر یہ ہے کہ گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، تو ان کا ذکر تو کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال جب خطبے کا زور اس کمال پر پہنچا کہ انقلاب کی کیفیت طاری تھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے خطبے پر، اور پھر ایک مرتبہ یزید نے وہی چال چلی دربار میں جو چال اس کے باپ نے چلی تھی صفین کے میدان، اور یہ باطل کا پرانا طریقہ ہے۔ اے سمجھداروں سمجھ جاؤ کہ یہ آل محمد کو روکنا چاہتے ہیں، کبھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں، کبھی تاریخ گواہ ہے صفین کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے فاصلے پر مالک اشتر اور 9 کے نیزہ پر بلند ہونے والے جزدان میں برائے نام قرآن احتیاط سے میں ادا کر رہا ہوں، اور یہاں جب خطبہ اس منزل پر پہنچا کہ دربار میں عجیب سی کیفیت تھی تو یزید نے مؤذن سے کہا تھا، پتا ہے نا آپ کو اب یہ غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے کہ سید سجاد رک گئے، نہیں، میں ہمیشہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ سید سجاد نہیں رکے، سید سجاد نے مؤذن کو روکا۔ سنیے بڑی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یقیناً مطالعہ اور پڑھنے اور ذوق و شوق مطالعہ رکھنے والے ہر بزرگ میری گواہی دیں گے، ہر صاحب علم میری بیان کی گواہی دے گا، اور وہ یہ کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے نا، یہی ہے نا اذان، شروعات کیا ہے اللہ اکبر، اختتام کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ غلط فہمی نہ پالیے کہ چوتھے امام اذان پر رکے، اگر اذان پہ رکتے تو لا الہ الا اللہ تک رکتے۔ اگر اذان کی وجہ سے رکے ہوتے، اذان کی وجہ سے خطبہ رکا ہوتا تو لا الہ الا اللہ تک چپ رہتے،
بھائی جب اذان پہ آپ رکتے ہیں تو لا الہ الا اللہ تک رکتے ہیں نا، لیکن چوتھے امام اگر اذان کے لیے رکے ہوتے تو لا الہ الا اللہ تک رکتے، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا بے شک کبریائی کے لائق وہی ہے نا، جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کہہ سکتا، کہا میرا گوشت، میرا پوست، میرے بدن کا رویا رویا اس کی الوہیت کا گواہ۔ میں ہمیشہ ایسے موقعوں پر کہتا ہوں، چاہے وہ مولا علی کے خطبے ہوں، چاہے جناب سید سجاد کا یہ بیان ہو کہ اللہ اللہ کی ضربیں مارنا اور ہے، اور نظریہ توحید پہ گفتگو کرنا اور توجہ پائیے گا، کہا میرے بدن کا رویا رویا اس کی الوہیت کا گواہ ہے۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سنو غلط فہمیوں کا شکار کہ خطبے کو روکا، نہیں خطبے کو روکتے تو اب نہ بولتے، جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، منبر کی بلندی سے یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے بھرے مجمع میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا مؤذن رک جا، رک جا، تو خود نہیں رکے، مؤذن کو روکا، یہی ہے نا، مؤذن کو روکا۔ اب ایک مرتبہ یزید کی طرف مخاطب ہوئے، دیکھیے دربار یزید کا ہے، میں نے کہا نا وہ مولا علی تھے، کہا نبی ہم میں سے، جھٹلانے والا تجھ میں سے، اب یہ علی کا پوتا سید سجاد ہے، اس نے من النبی تو کہا تھا، جھوٹا نہیں کہا تھا، چونکہ جھوٹا اب کہنا تھا، جھوٹا اب کہنا تھا، کہا یزید یہ بتا، یہ جس کا نام اذان میں لیا گیا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد؟ کب بتا یہ تیرے جد ہے یا میرے؟ یہ ہے حسین کے بیٹے کا انتخاب، دربار یزید کا اختیار سجاد کا، یزید اس لہجے میں کون بات کرے یزید سے؟ آج یزید ایک بڈھا ہے، آج جس کا دل چاہتا ہے یزید پہ لعنت بھیج دیتا ہے، لیکن آج 1400 برس کے بعد مرے ہوئے یزید پر لعنت بھیجنا اور ہے، اور دربار یزید میں یزید کو جھوٹا کہنا۔ بھائی کس کے جد کا نام ہے یہ؟ کس کے جد کا نام لیا گیا؟ جائیے جا کر دیکھیے گا کیا رکی ہوئی اذان مکمل ہوئی؟ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ سنیے، یہ سوال استفہامیہ ہے، اس کا جواب یزید کے پاس نہیں تھا، وہ چوتھے امام نے جواب دیا۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اختیار حسین کے بیٹے کا، وہ دادا تھا جس نے اس کے باپ کو جھوٹا کہا، اور یہ پوتا ہے تو جھوٹا ہے۔ سفیروں کے بیچ میں، وزیروں کے بیچ میں، مشیروں کے بیچ میں، آیان حکومت کے بیچ میں آئینہ بندی اس لیے کرائی گئی تھی کہ آل محمد کا تماشا بنائے۔ سید سجاد کے خطبے نے بھرے دربار میں یزید کو تماشا بنایا۔ یہ ہے اختیار سید سجاد، یہ ہے اختیار معصوم۔ کہا تو جھوٹا ہے اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے تو ذرا اس بھرے مجمع میں یہ تو بتا دے کہ جس کا نام اذان میں لیا جاتا ہے اس کی اطرت کو جزاکم رب۔ ہائے چوتھے عزادارو، آج آپ خالی چوتھے امام کو یاد کر کے نہیں روتے،
اس چوتھے امام کے ساتھ ساتھ آپ بی بی زہرا کی کنی فضہ سینہ سپر بنی رہی. جزاکم ربکم. آخری عمر تک فضہ شام میں جس کی قبر ہے، ہائے امام باقر، خالی بابا کا غم نہیں بلکہ جس کو حسین نے آخری وقت کہا تھا ماں کی کنیز فضہ، ذرا ہمارے لیے وہ لباس لے آ. اور جب جناب فضہ بی بی زینب سے بچا کر وہ لباس لے جانے لگی جسے حسین نے منگوایا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کیسی معتمد ہے. کا فضہ چھپانا کیوں نہیں بتا رہی ہے کہ میرے بھائی کا لباس نہیں، اس کا کفن لے کر جا رہے. عزادارو، ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ مجلسوں میں آپ نے اپنے بیمار امام کا ذکر سنا ہے. کون امام جسے رونے کے لیے مجلس کی ضرورت نہیں، بازاروں سے گزرتے ہوئے جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا تو آپ کا امام تڑپ جاتا تھا اور آگے بڑھ کر کہتا تھا اے بھائی کیا تو نے اپنے جانور کو پانی پلا دیا؟ تو قصاب کہتا تھا جب تک جانور 3 مرتبہ پانی پر سے منہ نہیں ہٹا لیتا ہم اس کو ذبح نہیں کرتے. آپ کا امام کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا خنجر سے ذبح کیا گیا. عزاداروں گھٹ گھٹ کرنا ہو. تابوت لانے میں تابوت اور علم لانے والے جلدی نہ کریں، اس لیے کہ آج حسین کے عزادار کا ماتم. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہے نا بی بی زینب نے سید سجاد کا بڑا ساتھ دیا، بڑا ساتھ دیا. 11ویں محرم کو جب چہرے کا رنگ متغیر ہوا کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے. کہا پھپھی اماں آپ دیکھ رہی انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا. میرے بابا کا لالا، میرے چچا کا لاشا پہ گورو کفن پڑا. بی بی رباب نے جناب لیلہ نے سب نے سجاد کا بڑا ساتھ دیا. اور بی بی سکینہ تو بھائی کے پیروں سے راستے میں کاٹے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ ساری بیویاں 5-7 سال کے اندر دنیا سے چلی گئی. سکینہ کی قبر بنائے تو سجاد، بی بی زینب کی قبر بنائے تو سجاد، جناب رباب کو حسین کی قبر سے اٹھائے تو سجاد. لیکن یہ مقدر سجاد کا کہ اپنے بابا کو تقریباً 40 برس روتا رہا. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. جزاکم ربکم. سانس لے لیں. جب کسی راوی نے پوچھا کہ مولا کون سا منظر آپ کو زیادہ رلاتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں جو سخت مسائل برداشت نہیں کر پاتے. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. میں نے بار بار اس روایت کو پڑھا، ہمت تو نہیں کر پاتا ہوں لیکن شہادت کے دن نہ پڑھوں تو کب پڑھوں، اور شاید میں پورا پڑھ بھی نہ پاؤں. لیکن امام سے جب راوی نے پوچھا کہ مصیبتیں کہاں زیادہ پڑی، کہا شام.
कौन-सी पढ़ी? सबके लिए एक एक जुमला कह पाऊंगा, सुनोगे अदादारो? क्या जब मुझे शाम में ले जाया गया तो हमारे गिर्द तलवारें, नहले, नंगी तलवारें और नहले हमारे लुटे हुए काफिले के गिर्द आते थे। क्या आगे बताना पड़ेगा? तलवारें चुभो चुभो के सरों को बेरदा बीवियों के करीब रखा था। मेरे बाबा और मेरे चचा का सर मेरी दोनों फुफियों के करीब। अल्लाह अकबर। और कासिम अकबर का सर सकीना और काश में किताब में ये जुमला न पढ़ता। कभी सर नोके नेज़ा पर बुलंद होते थे, कभी जमीन पर। हाय गैरतमंद बेटा, कैसे बाबा और चचा के सर के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा पता है चौथे इमाम क्या कहते हैं? कहा हमें पूरा दिन बाजार में फिरा। और हमें उस बाजार में ले गए, जहाँ कनीज और गुलाम। आगे मैं न पढ़ पाऊंगा, लेकिन मशीयते परवरदिगार अपने उस इरादे में कामयाब न हुए और कभी ऐसे घरों के दरमियान से ले जाते थे जो यहूद और नसारा के घर के थे, और वहाँ खटखटा कर कहते थे यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों को मारा है, जितना बदला लेना है उसे ले लो। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो और सुनोगे, कहा जब हमें रास्तों से गुजारा जा रहा था तो किसी तरफ से पत्थर आ रहे थे, किसी तरफ से अल्लाह अकबर। अज़ादारो ऐसे ही नहीं, आपका इमाम याद करता रहा शाम शाम शाम। अज़ादारो अब उसके बाद जब दरबार में जाने का मरहला आया, आपको पता है जनाबे ज़ैनब ने पहले तो सबको तसल्ली दी कि न घबराओ, ज़ैनब तुम्हारे साथ है। यजीद के दरबार के 7 दरवाजे थे, बीबी ज़ैनब एक एक बीबी के पास जाती थी, अरे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब 7वें दरवाजे से दरबारे यजीद नजर आया, अली की बेटी बैठ गई, सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, वो भी अम्मा क्या बात है। बस 2 जुमले, मजलिस तमाम है। आज़ादारो, जो सारी जिंदगी अपने बाबा को याद करके रोता रहा, जब 25वीं मुहर्रम की रात आई, हुसैन का ये अज़ादार मदीने में, लेकिन हाय इमाम बाक़िर, जज़ाकुम रब्बुकुम, अपने बाबा को गुस्ल देते जाते होंगे, कफन पहनाते जाते होंगे, लेकिन अपने दादा को याद करते होंगे और कहते होंगे बाबा
ابھی آپ کربلا سے ہو کر آئے ہیں, بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مل جائیں. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور آپ پھر جائیں گے دوبارہ. لوگ بتا رہے ہیں 40 پہ یہ قافلہ جا رہا ہے, وہ قافلہ جا رہا ہے. یقیناً آپ جائیں, بار بار جائیں, لیکن آپ کو پتا ہے نا عزادارو, جب کربلا آپ پہنچتے ہیں تو دور ہی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے وہ مولا حسین کا روضہ ہے, وہ مولا عباس کا روضہ ہے. جب آپ نجف پہنچتے ہیں مولا علی کا روضہ, مولا علی کے روضے کا گنبد آپ کو نظر آتا ہے. کاظمین میں 2 گنبد, سامرہ میں بڑا گنبد, مشہد میں پروانہ وار زائر آپ کو نظر آتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ شام میں بھی آپ کو جہاں یہ اسیر ہو کر گئے تھے وہاں بی بی زینب کا بھی روضہ بنا ہے, بی بی سکینہ کا بھی روضہ, لیکن یہ مقدس